اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مسئلہ جب وجوب منسوخ ہو جائے تو جواز باقی رہتا ہے جی۔ دلیل اس پر دی تھی کہ وجوب متضمن ہوتا ہے جواز کو، تو ناسخ جواز کے منافی نہیں ہے، لہٰذا وجوب کے نسخ کے باوجود جواز باقی رہے گا جی۔ تو بعض نے اس پر کیا ہے سوال، کیا کیا ہے؟ سوال کیا، اس کا آگے جواب دینا ہے جی۔ سوال ہے منطقی طریقے سے، وہ یہ ہے کہ جنس متقوم ہوتی ہے فصل کے ساتھ، جنس متقوم ہوتی ہے فصل کے ساتھ، کہ جنس کے ساتھ فصل ملتی ہے تو وہ شے بنتی ہے۔ فصل اگر علیحدہ کر دیں تو جنس کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا اٹھ جائے گی جنس فصل کے ارتفاع کے ساتھ۔ سنیں، عدم جواز ترک کی، پھر کل تعریف پڑھی سی میں نے سور لکھے، اے فصل تے جواز جنس۔ تو جب وجوب کی نفی کا مطلب کیا ہے کہ عدم جواز ترک منسوخ ہو گیا، عدم بے ترک جائز نہیں، یہ ہو گیا منسوخ۔ تو جب یہ فصل گئی نا تو اس کے ساتھ جو جنس تھی جواز وہ بھی چلی گئی۔ ہاں جی، کیا کہے جی؟ بعض نے سوال کیا ہے کہ جنس متقوم ہوتی ہے، تو اگر فصل اٹھ جائے تو یہاں جو ہے نا جواز یہ ہے جنس، اور عدم جواز ترک یہ ہے فصل۔ تو جب نسخ کی وجہ سے یہ اٹھ گیا، کیونکہ وجوب کا نسخ یہی ہے نا کہ اب جو ترک کا جواز ٹھیک نہیں تھا، منع ہے، تو اب یہ اٹھ گیا ہے، تو اس کے ساتھ جو جنس تھی کون، یہ بھی اٹھ جائے گی۔ قلنا يتقوم بفصل آخر وهو عدم الحرج على الترك۔ بس صبر، ہم کہتے ہیں کہ جنس کی ایک ہی فصل ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، تو جی اندر پورے محلے چ تیاں ویاہیاں ہون تے جیڑی تی تے گھر مرضی ٹر جاوے جی۔ سنیں جی بھئی، فصل متقوم، جنس متقوم ہو جائے گی ایک اور فصل کے ساتھ، ایک پہلے فصل تھی عدم جواز ترک، اب فصل ہے عدم حرج علی ترک، عدم کہ ترک پر اب حرج کوئی نہیں، جواز کا یہی مطلب ہے۔ اب عدم حرج علی ترک اور جواز یہ مل کر پوری شے بن گئی جی۔ ہاں جی، کیا کہ جی؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک جنس کی کئی فصلیں ہو سکتی ہیں، تو اب اس کی دوسری فصل ہوگی کہ یہ جنس جو ہے نا کون جواز یہ متقوم ہو جائے گا فصل آخر کے ساتھ، تو وہ دوسری کون ہے؟ تو اب دوسری فصل جب پائی گئی تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جنس بھی موجود ہے، کون؟ جواز۔ مقیس لے جیسا کہ جسم ہے نا، اس کی فصل ہے نامی، تو نامی کو اٹھا دیں تو جسم کی دو فصلیں ہیں کہ جسم نامی تے جسم غیر نامی۔ جسم غیر نامی کون ہے؟ جماد۔ تو جب نامی اٹھ جائے گا تو یہ تو مطلب نہیں ہے بھی وہ جسم ہی نہیں ہے جی، لہذا وہ جسم فصل جو ہے نا غیر نامی
اس کے ساتھ جڑ جائے گا جی. سمجھائیے جی کیا آکھے جی. جیسے جسم نامی نا جیسے جسم اس کی ایک فصل ہے نامی ایک ہے تو اگر نامی اٹھ جائے تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پتھر کے اندر جو جسم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. لہٰذا اب جسم جو ہے وہ پایا جائے گا کس کے ساتھ؟ غیر نامی کے. کس کے ساتھ؟ فتدبر علم. ایک گل گئی مک، اگلی گل یا صبر کریں پڑھتے پھر ترجمہ کر لا. دھیان و نکیو کریم علی علیہ وسلم بارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. او بے خود رو اشکال علی حاضر دلیل. اشکال اس کیلا سوال کیا گیا کہ محض متقوم ہوتی یا جنس. مثال دے رہے ہیں بریکٹ جیسے حیوان یہ متقوم ہوتی ہے فصل کے ساتھ. جیسے ناطق جڑے گا تو یہ ایک جنا شے بنے گی جی. پس اٹھ جاتی ہے جنس فصل کے آندنے اے تمید ہے. یہ کی ہے ہوں ایتھے گل ہونی گھر. پس وجوب کی تعریف میں جواز الفعل مع حرمت ترک. کون؟ جواز الفعل کل جنس ہے، حرمت ترک کل فصل ہے. تو ضروری ہے یہ کہ اٹھ جائے وہ جو کل جنس ہے. میری مراد کس کے ساتھ؟ اس کے اٹھنے کے ساتھ جو، اور وہ کون ہے؟ مع حرمت ترک. تو پس کیسے باقی رہے گا جواز بعد رفع و نسخ الوجوب. وجوب کے نسخ کے بعد قلنا جواب الجواب قلنا ہم کہتے ہیں توجہ کریں جی کبھی متقوم ہوتی ہے جنس فصل آخر کے ساتھ بعد اٹھ جانے اس کی ایک فصل سے فصول میں سے. سنیں، اور یہاں بھی جب اٹھ گئے نسخ کے ساتھ وہ شے جو مثل، وہ کون ہے؟ وجوب کی ماہیت کے لیے وہ مثل فصل کیا ہے؟ وجوب کی ماہیت مرکب ہے کہ جنس اور فصل سے. جنس ہے جواز، فصل ہے. تو اب جو ہے نا اچھا جی دھیان میں کیوں کہ بھائی جو ہے نا اب وجوب اس کی ماہیت کیا ہے؟ اس میں ایک ہے جنس ایک ہے فصل. جنس کون ہے؟ جواز. فصل کون ہے؟ ترک. تو یہاں بھی جب اٹھ جائے گا نسخ کے ساتھ وہ جو مثل، وہ کون ہے؟ جو کہ وجوب کی ماہیت کے لیے کیا ہے؟ مثل فصل کے ہے. تو متقوم ہو جائے گا وہ جو مثل جنس کے ہے. کون؟ یہ فصل آخر کے ساتھ. اب فصل آخر کون ہے؟ تو پس جائز اب یہ بن گیا کہ جائز کون ہے؟ الفعل الذی لا حرج علی ترکہ. اے جواز ہے جی. تو ٹھیک ہے پایا گیا جی. مقیس لے جیسا کہ جسم جی جنس ہے نامی اس کی. تو جب اٹھ گیا جسم کا نامی ہونا کسی اسباب میں سے کسی سبب سے تو اب باقی رہ جائے گا. تو پس جسم وہ جو متقوم تھا نامی کے ساتھ، نامی کے اٹھنے کے بعد متقوم ہو جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ اور وہ کیڑی شے ہے؟ غیر نامی. ہون فتدبر کی شے یہ اشارہ ہے دلیل کی طرف کہ جنس کا تقوم فصل کے ساتھ اور فصل کی تبدیلی فصل آخر کے ساتھ یہ ٹھیک ہے. یہ وچو لیونا فلسفیاں والا کفر
سمجھانے واسطے صورت عجولہ او میٹر، کیونکہ حکماء نے ذکر کیا ہے اس کو کون اور فساد کی بحث میں اس مسئلے کو، انہوں نے کی ذکر کیتا ہے کہ مادہ یعنی یہ خالی ہو جاتا ہے صورت جسمیہ سے۔ انہیں فلسفی سارے آندے نے بھی مادہ قدیم تینوں لگدیاں نے صورتاں کی ہوندیاں نے، ایک صورت ختم ہوگی دوجی صورت لگ گئی، مادہ نہیں ختم ہوندا، مادہ رہندا ہے۔ جی اچھا جی تے واجہ رہندا ہے۔ مادہ یعنی حجولہ جی خالی ہو جاتا ہے کس سے، اور یہ متکون ہو جاتا ہے صورت باوجود باقی رہنے اس کے اپنی حالت پر، ایک صورت ختم ہوئی دوجی لگ گئی۔ جی سنیں نہیں تے وقت قالو انہوں نے کہا ہے کنہوں نے، حکماء نے کہ جنس کیا، بسم اللہ ماخوذ ہے کس سے اور فصل، تو پس جیسا کہ یہ بات کہ اصل میں یعنی نہیں اٹھتا مادہ کس کے ساتھ، اگر صورت اٹھ جائے تو مادہ ہی ختم ہو جائے، انج نہیں ہے گا جی۔ اسی طرح نہ اٹھے گی کیونکہ جنس فصل موجودات معقول ثانی نے نام موجود ذہنی یار، چلو جی کہ نہیں اٹھے گی جنس کس میں، کس کے اٹھنے کے ساتھ، تو پس حکم ماخوذ کس کا، جنس اور مثل حکم ماخوذ ان ہو کے ہے کس کے، جی میں وہ صورت ختم ہوئے تو مادہ ختم نہیں ہوتا، نویں صورت آ جاندی، اے میں جنس نال ایک فصل لے گی تو گچھ ماڑی ہورتی آ گئے سی، سنے ہی اے آندھ نہیں انج۔ چلو ہاں جی کیلا سوال کیا گیا ہے، جنس متقوم ہوتے ہیں فصل کے ساتھ، پس اٹھ جاتی ہے جنس فصل کے ارتفاع کے ساتھ، ہم کہتے ہیں جنس متقوم ہوتی ہے فصل آخر کے ساتھ۔ ایتھے ان کیڑا ہے وہ پہلے سی عدم، اب عدم حرج علی ترک، مثال دیں دیں جیسا کہ جسم نامی او یعنی اللہ زی ہوال جنس جسم جو جنس ہے جو متقوم ہے فصول کے ساتھ، ایک نمو ہے اور ایک تے اٹھ جائے گا نمو اس کا، تو لہذا جنس جسم اگر نامی نہ رہے تو باقی رہ جائے گا جماد، تو لہذا دوسری فصل آ جائے گی عدم نام بغیر نامی فتدبر۔ شابہ جی سوال کیا گیا ہے کہ جنس متقوم ہوتی ہے جنس متقوم ہوتی ہے فصل متقوم ہو جائے گی فصل آخر کے ساتھ، اور وہ عدم حرج علی ترک ہے، جیسا کہ جسم نامی مرتفع ہو نمو اس کا، پس باقی رہ جائے گا جماعت فتدبر۔ علم ان الجائز کما یطلق علی المباح یطلق علی ما لا یمتنع شرعا وعلی ما لا یمتنع عقلا وعلی مستوى الامران فيه شرعا او عقلا وعلى المشکوک فيه كذلك هذا۔ علم سے ایک فائدہ بیان کرتے ہیں جائز ہے نا جائز، اے بہت ساری شیاں تے بولیا جاتا ہے جی، ہاں جی حلوے تے بھی بوٹیاں تے بھی روٹیاں تے بھی، کہ جائز جیسا کہ بولا جاتا ہے مباح پر اسی طرح بولا جاتا ہے اس پر بھی جو شرعاً ممتنع نہیں ہے، اور بولا جاتا ہے اس پر بھی جو عقلاً ممتنع نہیں ہے، اور بولا جاتا ہے اس پر جس میں دونوں امر شرعاً یا عقلاً، اور بولا جاتا ہے مشکوک فی پر، وہ مشکوک فی شرعاً ہے یا عقلاً ہے، ان ساریاں جگہوں تے جائز بولیا جاتا ہے، جواز کی آکھے جی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جائز جیسا کہ مباح پر بولا جاتا ہے اسی طرح ان کاموں پر بولا جاتا ہے جو شرعاً ممتنع نہیں ہے، اور اسی طرح ان پر بولا جاتا ہے جو عقلاً ممتنع نہیں ہے، اور اسی طرح ان پر بھی بولا جاتا ہے جس میں دونوں امر برابر ہیں شرعاً یا عقلاً، برابر ہیں شرعاً یا عقلاً،
اور مشکوک فی پر بولا جاتا ہے شرن یا وہ مشکوک فی شرن ہے یا مشکوک فی ادھروں بیخ معنی لفظ الجائز الخمسہ جی نظر آ رہی جان اس بات کو کہ جائز جیسے بولا جاتا ہے نمبر 1 کس پر تو اسی طرح بولا جاتا ہے اس شے پر کہ نہیں ممتنع یہ کیا مطلب یعنی جائز بولا جاتا ہے حرام کی ضد حرام کی بھئی یہ حرام نہیں جدو حرام نہیں نا تو وہ واجب بھی ہو سکتا ہے مندوب بھی ہو سکتا ہے تو مباح بھی ہو سکتا ہے سنیں جیڑا حرام نہیں وہ ٹھیک ہے ان دا درجہ واجب دا بھی ہو سکتا ہے اے جائز اس معنی کے اعتبار سے تینوں کو شامل ہے پس ہو گیا واجب بہذا الاعتبار نو کس کی ایک نو بن گیا جی جواز بن گیا کلی جنس اندیاں بن گیا نواں جی اگو واجب تھلے کئی افراد نے مندوب تھلے مباح تھلے وہ جیڑی جیڑی شے مندوب ہے سارے مندوب کلی دے افراد ہی نے نا حد ہوگی یار کلی تو کم از کم رہن دیو یار اور نمبر 3 اور بولا جاتا ہے لفظ جائز اس پر جو نہیں ممتنع عقلاً وہ تو شرن ممتنع نہیں جو عقلاً ممتنع نہیں اس پر بھی یعنی ممتنع کے مقابل پر عقلاً عقلاً جو ممتنع ہے نا اس کا جو مقابل ہوتا ہے کہ ممتنع نہیں ہے اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور یہ کون ہوتا ہے یہ ممکن عقلی کون ایشا بس ممتنع جو ہوتا ہے وہ محال عقلی ہے اور اس کا مقابل جو ہے وہ ممکن چوتھا معنی بولا جاتا ہے جواز جائز اس پر کے برابر ہوں اس میں یعنی فعل بھی شرن یا لیکن یہ معنی اے جڑا نا بھی اس میں دونوں امر برابر ہوں شرن بھی شرن یا دو میں طرح یہ عام ہے کس سے کیوں اباحت وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں امر برابر ہیں صرف شر عقلاً نہیں ہے اور یہ جو معنی ہے یہ دونوں کو شامل ہیں جی اور یہ استوا شرن بھی ہے اور سنیں اور بولا جاتا ہے باب ما انہ استوا فی الامران عقلاً سنیں جی تو لہٰذا اب یہ شامل ہے مشکوک فی عقلاً کو شامل ہے جیسے امور عقلیہ جن میں ادلہ عقلیہ متعارض ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں مشکوک فی اور اسی طرح بولا جاتا ہے جس میں دونوں امر برابر ہیں مشکوک فی شرن پر یہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں شرعی ادلہ کیا ہو جائیں جیسے کوتے تھا جھوٹا اجے بھی کوئی نہیں پتہ لگا ہاذا خذ ہاذا مصنف رحمہ اللہ نے اس مقام میں جو اپنا حاشیہ لکھا ہے تعلیق ہے اس میں فرمایا کہ جائز کے لیے لہا معان سنیں ایک امکان خاص شرعی ایک اور بہرحال امکان خاص عقلی یہ من جملہ معانی ہے فی العقلیات پس نہیں ہے ان سے فقہا کے عرف میں کوئی بھی جیے دوسرا جائز بولا جاتا ہے حرام کے تیسرا جائز بولا جاتا ہے چوتھا جائز بولا جاتا ہے اس پر جو نہ شامل ہو کسی مصلحت پر یا کسی مفسدہ پر وجوداً و نہ شرن سمجھئے تے نہ عقلاً ہو جیسا کہ مباح اور نہ عقلاً جیسے کہ بچے کا یعنی اس پر بولا جاتا ہے کہ جو نہیں شامل کس کو کسی مصلحت کو وجوداً تے مفسدت کو عدماً نہ شرن تے نہ عقلاً چوتھا معنی پانچواں مشکوک فی مجتہد کی نظر میں شرن جیسا کہ دلیلین کے تعارض میں یا مشکوک فی عقلاً
جیسا کہ جب نہ ہو وہاں کوئی دلیل شرعی اور عقلی ادلہ متعارض ہو جائے. سمجھائیو جان اس بات کو کہ جائز جیسے بولا جاتا ہے مباح پر بولا جاتا ہے اس پر جو نہیں ممتنع شرعن اور بولا جاتا ہے اس پر جو نہیں ممتنع عقلاً اور بولا جاتا ہے اس پر جس میں دونوں امر برابر ہیں شرعن یا عقلاً اور بولا جاتا ہے مشکوک فی پر اسی طرح یعنی شرعن یا شبہ ہذا. جہاں تو اس بات کو کہ جائز جیسا کہ بولا جاتا ہے مباح پر بولا جاتا ہے اس پر جو نہ ممتنع ہو شرعن اور اس پر جو نہ ممتنع ہو عقلاً اور اس پر کے برابر ہوں دونوں امر اس میں شرعن یا عقلاً اور مشکوک فی پر اسی طرح مسئلہ یجوز فی الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمت کالسجود للہ تعالی وللشمس. مسئلہ جی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واحد بالجنس کون؟ واحد بالجنس ایک جنس کون؟ ایک جنس جس کے نیچے کئی انواع ہیں. سنیں ایک جنس جس کے نیچے یہ جو واحد بالجنس ہے نا جائز ہے واحد بالجنس میں وجوب اور حرمت دونوں کا اجتماع جائز ہے. سنیں کہ جنس ہے نا جنس اس کی ایک نو واجب ہو ایک نو حرام ہو یہ جائز ہے. یہ سنیں ہی کیا کہ جی مسئلہ جائز ہے واحد بالجنس میں وجوب اور بِأَن یکونا نوع من ہو واجباً و نوع آخر و حرام. نظر آیا کون لکھا ہے بین السطور کہ جنس کے نیچے دو نوع ہیں ایک نوع واجب ہو اور ایک نوع جنس ایک کی ہو گئے. یہ ٹھیک ہے. مثال سجدہ سجود اے جنس ہے کی ہے. اب جس کے لیے سجدہ ہے نسبت کرتے جائیں گے وہ انواع بنتے جائیں گے. وہ اب سجود یہ واجب بھی ہے ایک نوع کے اعتبار سے اور حرام بھی ہے. یعنی سجود للہ یہ سجود واجب ہے. سجود لغیر اللہ یہ سجود علی شمس سے مثال دیتی ہیں جی. ہاں جی کیا آکھے جی جیسے سجود للہ یہ واجب ہے اور سجود للشمس یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. سمجھے ہی اے شاباش جی. اگے ومن بعد المعتزلۃ مکابرۃ بعض معتزلہ کا اس اجتماع کو منع کرنا ہے ہنجے جڑانا وال چاس نہیں کرنے پہ جی. ہاں جی کیا کہ جی مقابرہ میں جی خام کا ٹکر مارنی جی کیا کہ جی معتزلہ کا منع کرنا ہے کہ جی انج نہیں ہو سکتا. انج ایک جنس دی تھلے دو نو ایک حرام ہو ایک واجب ہو ہی نہیں سکتا جی. یہ کیا ہے مقابرہ ہے. اگے وصرفهم الى قصد التعظیم لا یجدی نفعا. بس اچھا انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو سجود للہ واجب ہے تو سجود للشمس حرام ہے. انہوں نے کہا یہ سجدے کی بات ہی نہیں ہے یہاں تو قصد تعظیم ہے. کیا ہے قصد تعظیم. تعظیم کا قصد کر کے اللہ کو سجدہ کرنا یہ واجب ہے. تعظیم کا قصد کر کے سورج کو سجدہ کرنا یہ حرام ہے. تو ان کا جواب ہے تو اسی اس نو جنس بناواں گے قصد تعظیم نو جی. اندے تھلے نواں بن جان گے تو ہن کتے جاؤ گے تسی جی. ہاں جی لا یجدی نفع یہ تینوں نفع نہیں دے گا. ہاں جی کیا آکھے جی معتزلہ اس کو پھیرتے ہیں قصد تعظیم کی طرف کہ قصد کہتے ہیں یہاں سجود کے تھلے نو نہیں ہے یہاں قصد تعظیم کہ بھئی سجدہ تعظیم کی قصد سے واجب بھی ہے واجب بھی ہے اور حرام بھی ہے. اللہ کے لیے ہو تو واجب ہے اور اگر سورج کے
غیر اللہ کے غیر کے لیے ہو تو یہ حرام ہے، سمجھے ہی؟ تو انما الکلام فی الواحد بالنوع، بس اصل جو جھگڑا ہے نا وہ یہاں ہے کہ جو واحد بن نو ہے، کیا ہے؟ واحد بالنوع ہے، واحد بن نو کے نیچے ہوتے ہیں اشخاص، واحد بن نو کے نیچے ہوتے ہیں، اب نو ایک شخص کے اعتبار سے واجب ہو، ایک شخص کے اعتبار سے منع ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، اس کی تفصیل ہے جی، کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں کہ محض جو جھگڑا ہے نا کلام ہے وہ واحد بن نو میں ہے کہ نو ایک جس کے نیچے اشخاص ہیں، تو آیا ایک شخص کی نظر سے نو کیا ہو؟ واجب ہو، دوسرے کی نظر سے ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کی تفصیل وہ یہ ہے، پہلے سمجھنا پھر شرح پڑھی۔ فَإِمَّا أَن يَتَّخِذَ فِيهِ الْجِهَةُ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا کہ ہم پڑھنا فيه الجهة حقيقة او حكما كما إذا تساويا فذلك مستحيل بل تكليفه محال أو يتعدد كالصلاة في الدار المغصوبة فعند الجمهور تصح تصح وقال القاضي لا تصح ويسقط الطلب واستبعده الإمام الرازي رحمه الله وعند أحمد وأكثر المتكلمين والجبائي لا يصح ولا يسقط ولا يسقط۔ دھیان کریں کہ جو واحد بن نو ہے نا، کون؟ واحد بن نو، اس کے نیچے جو افراد ہیں یا تو متحد ہے اس واحد بن نو میں جہت، کیا ہے؟ یا تو متحد ہے اس واحد بن نو میں جہت، حقیقتاً یا یا حکمن، بین استور لکھے بین طور کہ ایک ہی شے واجب بھی ہو حرام بھی ہو، معاً من جہت واحدہ، ایک ہی جہت سے وہ شے واجب بھی ہو حرام بھی ہو، خواہ حقیقتاً جہت ایک ہو یا حکمن ہو۔ سنیں، جیسا کہ جب دونوں مساوی ہوں، جیسا کہ جب دونوں مساوی مثال آج ان دونوں برابر ہوں، تو بس یہ بات محال ہے، یہ بات یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کا مکلف کرنا ہی محال ہے۔ بھی کوش ہے واجب بھی یہ اور حرام بھی تو کیویں کرے گا؟ شے کوئی ہے، واجب دا مطلب ہے کر، حرام دا مطلب ہے تو ایک ہی کرے گا، حلوہ کھائے، کیا کہ جی واحد بن نو یا متحد ہوں گے اس میں جہت حقیقتاً یا حکمن، یا حکمن، جیسا کہ جب دونوں جہتیں برابر ہوں، بس یہ محال ہے، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، بلکہ اور اس کا مکلف کرنا یہ بھی محال ہے۔ کیوں کہ بیک وقت عامر کام ایک ہی ہے، کھلونا واجب بھی ہے تو کھلونا حرام بھی ہے، یہ کرے کی سنیں تو یا او یتعدد ہو، یا واحد بن نو میں جہتیں متعدد ہوں گی، جی کیا ہوں گی؟ واحد بن نو میں جہتیں اور تھلے بیک یعنی متعدد ہوں گی، جہت فی الواحد بن نو، واجب ہوگا دو میں سے ایک کے اعتبار سے، حرام ہوگا دوسری جہت کے اعتبار سے، تو یہ جائز ہے۔ یہ مثال دار مغصوبہ میں نماز، دار اب یہ جو ہے نا صلات، کیا یہ ہے کہ نو، اس کے تحت یہ صلات کس میں؟ دار مغصوبہ میں۔ یہ جمہوروں کے نزدیک نماز صحیح ہے، لیکن ساتھ ارد مغصوب نماز من حیث الصلاۃ، صلاۃ من حیث الصلاۃ یہ واجب ہے، ارد مغصوبہ میں ہونا یہ حرام ہے، تو یہ علیحدہ ہے۔ صلاۃ واجب ہے صلاۃ ہونے کی حیثیت سے، حرام ہے ارد مغصوبہ میں، کیا کہ جی یا واحد بن نو اس میں جہتیں متعدد ہوں گی، جہتیں متعدد ہوں گی جی، یعنی ایک جہت سے واجب ایک جہت سے واجب اور دوسری جہت سے حرام، حرام ہوگا جی۔ جیسے صلاۃ فی الدار مغصوبہ، تو اب صلاۃ کی حیثیت سے واجب ہے، واجب ہے اور دار مغصوبہ میں ہونے کی حیثیت سے حرام ہے۔ اب سن، کسی نے دار مغصوبہ میں نماز پڑھی ہے، اب اس میں کئی مذہب ہیں، جمہوروں کا مذہب ہے
تصح الصلاۃ فی الدار، یہ نماز اس کی صحیح ہے، نماز صحیح ہے، لیکن ساتھ حرام کام بھی ہوا ہے کہ غیر کی ملک کو تصرف میں لانا بغیر اجازت کے، غیر کی تصرف میں لانا بغیر اجازت کے، اجازت کے، سنیں۔ اور قاضی ابو بکر باقلانی فرماتے ہیں نماز صحیح کوئی نہیں، لیکن اس نے اگر پڑھ دی ہے نا تو اب اس سے قضا کا مطالبہ کوئی نہیں، قضا کا یہ دوسرا مذہبی کیا کہ اب اگر کسی بندے نے نماز دار مقصوبہ میں پڑھ لی ہے تو جمہوروں کے نزدیک یہ نماز صحیح ہے، صحیح ہے، لیکن ساتھ فعل حرام بھی ہے، غیر کی ملک کو بغیر اجازت کے تصرف میں لانا۔ جی، اور قاضی ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز صحیح نہیں ہے، لیکن نماز صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، لیکن قضا کا مطالبہ، لیکن اگر اس نے پڑھ دی ہے، اس نے پڑھ لی ہے تو قضا کا یعنی ویسکت طلب، اب طلب ساقط ہوگی۔ اور تیسرا، اور بعید جانا ہے اس کو امام راضی رحمہ اللہ نے، بے نالے آندے ہوئی کوئی نہیں تو نالے آندے مطالبہ ساقط ہو گئے، ایک ہی جوڑیا جی کیا کہ جی۔ اور بعید جانا ہے اس کو امام راضی رحمہ اللہ نے، اور امام احمد بن حنبل اور اکثر متکلمین اور جبائی معتزلی ان کے نزدیک یہ نماز صحیح کوئی نہیں تے مطالبہ بھی ساقط کوئی نہیں، مطالبہ بھی کوئی نہیں۔ بلکہ قضا ذمہ کھڑی ہے، کیا کہ جی۔ امام احمد بن حنبل اور اکثر متکلمین اور جبائی کے نزدیک یہ نماز ہوئی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اور مطالبہ بھی ساقط نہیں ہوا، طالبہ بھی ساقط نہیں ہوا۔ دھیان کروے نے کیا مسئلہ اجتماع الوجوب والحرمت جنس واحد میں یا نوع واحد، آگے سمجھ یہ مسئلہ بیان ہونا ہے۔ صلی اللہ بسم اللہ پیار کریے مسئلہ سمجھو میرے پہ جائز ہے فعل واحد بالجنس میں وہ جنس جس کے لیے جائز ہے، فعل جو واحد بالجنس ہے جائز ہے اجتماع وجوب کا اور ان دے وچ دو اجتماع کیے، جیسا کہ سجود یہ جنس ہے، کیا ہے؟ سجدہ ایک فعل واحد بالجنس ہے، ایک جنس ایک، اس کے لیے انواع ہیں، اس کے لیے سجود للہ، سجود للشمس، سجود للقمر، سجود للاصنام، یہ سارے کیا ہے اس کے لہٰذا یہ جو واحد یہ جو فعل واحد، فعل کون؟ سجدہ، یہ واحد بالجنس ہے، پس سجود للہ یہ کیا ہے؟ تو سجود للشمس تے والے غیرہا من الآلہۃ الباطلہ یہ کیا ہے؟ تو پس مجتمع ہو گئے جنس واحد کے انواع میں، کون جمع ہو گئے؟ بس ایک گل پہلی آ گئی۔ منع کرنا بعض معتزلہ کا دونوں کے اجتماع کا فعل واحد بالجنس میں، جیسا کہ سجود مذکور، سنیں، اور منع کرنا ان کا یہ کیا ہے؟ یہ منع مکابرہ، مکابرت نہیں مکابرہ، سنیں، اور یہ منع کرنا ہے بدیش ہے ایسے جی بالکل سمجھ آؤں پی جی، سنیں ہن دلیل سنو انہوں دی، دلیل ان کی یہ ہے کہ حسن اور قبو ان کے نزدیک افعال کے اندر وہ پچھلے مسئلے، تو پس حسن عقلی جی تقاضا کرتا ہے فعل ذاتن کیا ہو، اور قبو جڑنا قبو عقلی تقاضا کرتا ہے کہ فعل ذاتن، اب فعل ذاتی طور پر واجب بھی ہو اور فعل پس نہیں مجتمع ہوگا وجوب اور حرمت ایک ذات میں، اے انہیں دلیل دیتی ہے۔ رد کیا ان پر مصنف نے
فرمایا کہ ان کا منع کیا ہے؟ اس لیے کہ اجتماع وجوب اور حرمت کا ایک شے میں نہیں ہے، ایک نوع میں نہیں، بلکہ نوعین، ایک جنس کی جو دو نوع ہیں نا ان کے اعتبار سے ایک حرام ہے تو ایک واجب ہے جی، نہ کہ ایشا بس ہے۔ اور جب کہ کہا ہے معتزلہ نے کہ وجوب اور حرمت کا اجتماع نہیں ہے کس میں؟ یہ اگلی گل کی تعظیم اندر جواب دینا ہے جی کہ معتزلہ آ کے جیسے گل ہی کوئی اور گل ہے کیڑی کہ جب کہ کہا معتزلہ نے کہ وجوب اور حرمت کا اجتماع یہ فعل سجود میں نہیں ہے بلکہ فعل سجود کے، اور وہ ملزوم کون ہے؟ ظاہر ہے جیڑا کسی نے سجدہ کرے تعظیم بھی تو کرتا ہے نا، تو وہ سجدہ کرنا ہے، سجدہ لازم ہے، تو ملزوم ہے کون؟ تعظیم۔ سنیں جی، تو پس جائز ہے اجتماع وجوب اور حرمت کا کس میں؟ تو پس سجدہ لقصد تعظیم اللہ اور سجدہ لقصد این جو نہ کیا۔ مصنف کہتے ہیں ادھر اچھو تو ساں ٹھیک کرنے ہیں کہ پھیرنا معتزلیوں کا وجوب اور حرمت کے اجتماع کو کدھر؟ نہ کہ یہ نہیں کافی ان کو اور نہیں فائدہ دیتا ان کو فرار میں وجوب اور حرمت کے اجتماع سے کس میں؟ باعتبار اس کی دو نوع کے، یہ ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں کہ قصد تعظیم بھی تو جنس ہے، اس کے لیے پھر انواع ہے۔ سنیں اس کے لیے صرف اگر سجدہ سی اور سجدے نال قصد تعظیم لانا ہے، ساریاں وہی انواع نے جی۔ تو جائز ہے اجتماع ان دونوں کا کس میں؟ باعتبار اس کی قصد تعظیم اللہ اور قصد، لہذا نہیں کوئی معنی واسطے تخصیص کرنے عدم جواز کے کس کے ساتھ؟ ازہری، اور خاص کرنا عدم جواز اجتماع کو کس کے ساتھ؟ اور منع اس کے جواز کا فعال قلوب میں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ محض کلام اور جھگڑا جو ہے نا وہ کس میں ہے؟ وجوب اور حرمت کے اجتماع کے جواز میں، فعل واحد بن نوع میں ایتھے جھگڑا ہے جس کے تحت پس واحد نوعی نہیں خالی 1 2 3۔ ہن سنی کہ واحد نوعی یا متحد ہوگی اس میں جہت وجوب کی اور بائیں طور کے جہت وجوب بعینی وہی اتنی ہو سکتا، یا متحد ہے جہت بائیں طور کے وجوب کی جہت حرمت کی جہت کا، لیکن ہیں وہ دونوں جہتیں برابر سرابر ہے، جتھے ایک ہوئے دوجی ہوندی ہے، وہ متساوی نسبت تساوی دی بھی ہین کی ہین تو بکریاں لیکن متساویان کا کیا قانون ہے؟ جہاں ایک مساوی پایا جائے وہاں پایا جاتا ہے جی، تو لذا بھی اکٹھی پائی جائیں گی، تو پس ہو گئی پھر دونوں مثل، کیونکہ آپ جو مساوی جو ہو گئے جتھے ناطق ہوتے انسان جتھے انسان ہوتے اگرچہ بکھرے دونوں دا معنی جی ہے، تو پس یہ دونوں حالتیں کیڑا اتحاد ہو حقیقتاً متحد ہو اس میں وجوب اور حرمت کی جہت، متحد و حقیقتاً یا متحد و حکمن، کس طرح کے دونوں مساوی ہیں تو مساوی ایک پایا دوسرا خام خواہ پایا جاتا ہے، تو پس یہ جو دو حالتیں ہیں محال ہے اجتماع کس کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستلزم ہو جائے گا، کیونکہ حالت جو ایک ہے جی، بلکہ تکلیف اس اجتماع کی مثل کے ساتھ جی، بل تکلیف ہو بمثل ذالک الاجتماع کیا ہے؟ محال، اور وہ فعل واحد نوعی ہے، اس میں تکلیف کیا ہے؟ لما مرہ، کیوں؟ اجتماع کی ذہن ہے بے بجا کے وقت تو کی کرے، جی واجب کر دیا تو حرام ہو جاتا ہے، تو یہ حرام کر دیا تو دو منٹ کی میں عمل کرے گا جی۔ تیسری صورت
یا متحد ہو، اتنے متحد نہیں ہونا چاہیے، اتنے یختلف ہونا چاہیے، تاں گل بنی، متحد پیچھے آ گئے، ان پھر ٹھیک کرا جائے، ایک منٹ پہلے سمجھ لو، یا مختلف ہو وہ جہت، یا کیونکہ اتحاد آ گیا نا جی، کہ وہ جہت وجوب اور حرمت کی جہت نہ حقیقتاً متحد ہو اور نہ بلکہ کیا ہو، دونوں جہتیں مختلف ہوں، متعدد ہوں، آگے سمجھے؟ جیسا کہ مثال ہو فعل صلاۃ کس میں، کیونکہ وجوب من اس جہت سے ہے کہ صلاۃ، اور حرمت اس جہت سے ہے کہ صلاۃ ادا کی جا رہی ہے، آگے سمجھ آندھنے مثل اس نو واحد کے وہ ہے محل نزاع، اس میں 4 مذہب ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس طرح فعل کرے تو ان دی شرعی حیثیت کی ہے، سمجھائیو تندج کی نے 4 مذہب نہیں ہے۔ پھر دیکھلا کہ صلاۃ ارد مغصوبہ میں یہ نماز واجب ہے اور یہاں حرمت بھی ہے، وجوب من جہت ان صلاۃ مامور بالصلاۃ، اور حرمت من جہت کہ ان صلاۃ تؤدی بلا رضا الغیر، سنیں تو یہ مثل اس نو واحد کے وہ کیا ہے، اور اس میں نمبر 1 تعیین محل نزاع کی، اول مذہب ہے کن کا، جمہوروں کے نزدیک صحیح ہے نماز، اگرچہ ہے فعل اور مصلی کو ثواب کوئی نہیں ہے لیکن ہوگی بس۔ ثانی مذہب ہے قاضی ابو بکر باقلانی کا، ان ولا ثواب علی المصلی، شوئی بھی کتاباں دینی نے ہو، یہ ایویں کینی نہیں ہے کہ یہاں جی بجے تے تنگیز ہو رہی مسجد بنائی ہے، اتنے نماز ایک دا بھی ثواب نہیں، اسی جماعت کرا کے ستائیاں دا لے کے دینے پہ، کیا بات ہے جی ہماری بھی جی میرے یار، ہاں قاری جی بیٹھے ہو، اللہ ٹھیک ہے، اچھا جی۔ ثانی مذہب ہے قاضی ابو بکر باقلانی کا، قاضی صاحب نے فرمایا کہ صحیح نہیں، صحیح نماز، یہ نماز لیکن ساکت ہو جائے گی طلب، یعنی ساکت ہو جائے گی مکلف سے قضا کی طلب ثانی، یعنی دوبارہ پڑھ، یہ طلب کوئی نہیں۔ تیسرا مذہب ہے کس کا، انہوں نے بعید جانا ہے اس کو، یعنی بعید جانا ہے اس قول کو، یا بعید جانا ہے کنہوں نے اپنی محصول کے اندر، وہ آندھنے اس لیے کہ عدم صحت یہ منافی ہے کس کے، بجات آنکھوں صحیح ہے لہذا طلب ساکت ہے، تو جے طلب ساکت ہو گئی، طلب جنا سکوت طلب ساکت ہے تو پھر نماز صحیح ہے، تو جے صحیح نہیں تو پھر طلب کی میں ساکت ہوگی، اے بعید جانا ہونا جی۔ چوتھا مذہب ہے امام احمد کا، اکثر متکلمین کا اور امام اور جبائی معتزلی کا، تو امام احمد اور اکثر متکلمین اور جبائی کے نزدیک یہ نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نماز صحیح نہیں ہے اور طلب ساکت یعنی دوبارہ پڑھنی پینی ہے۔ مسئلہ جائز ہے واحد بالجنس میں اجتماع وجوب کا اور حرمت کا، جیسے سجود للہ ایک ہی ہے واجب ہے، اور سجود للشمس ایک ہی ہے، اور منع کرنا بعض معتزلہ کا اس اجتماع کو مکابرہ ہے، اور پھیرنا ان کا سجود کے معنی کو بین سور لکھے ہی، اس کو پھیرنا کدھر، قصد تعظیم کی طرف نہیں فائدہ دیتا نفع کا، اس وجہ کوئی اختلاف نہیں، محض کلام واحد بن نو میں ہے۔ سنیں ان یعنی 3 صورتاں، پس یا یہ کہ متحد ہوگی کس میں، اس واحد بن نو میں، جہت
بھی وہ شے واجب بھی اسے جہت نال ہی ہے تے حرام بھی اسے جیسنا جہت حقیقتاً یا حکمن یہ حکمن کیویں ہوندا ہے جیسا بھی چیزاں تو دو نے جیسا کہ جب ہوں وہ دونوں مساوی بے دو مساوی نے اگرچہ وکھرے وکھرے نے لیکن مساویاں دا قانون کی بے پایا گیا تے جے وجوب پایا گیا تے نال ہی تے جے حرام پایا گیا تے نال ہی اے مطلب ہی جی بس یہ محال ہے کیونکہ تو ہو نہیں سکتا بھئی بیک وقت شے کی ہوئے اسے جہت نال واجب ہے تو اسے جہت نال بلکہ تکلیف اس کی محال ہے ایک صورت ہی یا متعدد ہوگی اور جڑا دسیا اتنے بھی وہ لکھا ہے نا جتا ہے تو نہیں یتعدد ہو اور تیسرا سی میرے یارو جی کی شے یتعدد ہو سنیں او نا او یتعدد تلک الجہت او ایتھے بھی ٹھیک کریے میں کلندری بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ تاں ٹھیک ہونا جی چلو جی کدے گیا میں یا متعدد ہو کون جہت کس میں واحد بن نو میں ایک اعتبار سے واجب ہو دوسرے اعتبار سے حرام جیسا کہ صلاۃ ارض مغصوبہ میں بس جمہوروں کے نزدیک صحیح ہے اور فرمایا قاضی رحمہ اللہ نے نہیں صحیح کی نہیں صحیح اور ساکت ہو جائے گی طلب اور بعید جانا ہے اس کو امام راضی رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل اور اکثر متکلمین اور جبائی معتزلی کے نزدیک نہیں صحیح نماز اور نہیں ساکت ہوگی طلب شبتیان اور ترجمہ کر رہے مسئلہ جائز ہے واحد بالجنس میں اجتماع وجوب اور حرمت کا جیسے سجود للہ تعالی اور سجود للشمس اور منع کرنا بعض معتزلہ کا مقابلہ بسم اللہ معتزلہ کا سب تعلیم کی طرف نہیں فائدہ دیتا ان کو نہ کہتا محض کلام واحد بن نو میں ہے پس یہ کہ متحد ہوگی واحد بن نو میں جہت حقیقتاً یا حکم جیسا کہ جب برابر بسم اللہ بس یہ محال ہے بلکہ تکلیف اس کی محال ہے یا متعدد ہوگی جہت جیسا کہ صلاۃ ارض موصوبہ جمہوروں کے نزدیک نماز صحیح ہے اور فرمایا قاضی رحمہ اللہ نے نہیں صحیح نماز اور ثابت ہو جائے گی طلب اور بھائی جانا ہے اس کو امام راضی رحمہ اللہ نے اور امام احمد بن حنبل اور اکثر متکلمین اور جبائی معتزلی کے نزدیک نہیں صحیح نماز اور نہ ثابت ہوگی طلب اگے لنا عدم اتحاد المتعلقین متعلقین مفعول متعلقین حقیقتا فإن الكون في الحيز وإن كان واحدا بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث إنه صلاة وقون من حیث انه غصب بس ہماری دلیل یہ ہے کہ متعلقین کا اتحاد نہیں ہے حقیقتاً متعلقین کا اتحاد نہیں ہے حقیقتاً وجوب کا تعلق کس کے ساتھ ہے اور حرمت کا تعلق جن کے ساتھ تعلق ہے نا جو دونوں کے متعلق ہیں وہ حقیقتاً متحد نہیں وہ حقیقتاً کیونکہ ہونا ایک حیز میں اگرچہ واحد بھی شخص ہے یعنی نماز ارد مغصوبہ وچ اگرچہ کیے اکو شے وے لیکن وہ متعدد ہے لیکن وہ اس اعتبار سے کہ ہونا اس کا اس حیثیت سے کہ وہ نماز ہے اور اللہ کی عبادت ہے یہ واجب ہے اور ہونا اس کا اس حیثیت سے کہ وہ غصب میں ہو رہی ہے لہٰذا یہ حرام ہے اے مطلب کیا کہ جی ہماری دلیل یہ ہے کہ وجود کا تعلق اور حرمت کا تعلق جس چیز کے ساتھ ہے وہ متحد نہیں ہے حقیقتاً کیونکہ ایک چیز ہونا کون میں نہیں ہونا کون فی الحجز یعنی نماز دا ارد مغصوبہ بچ ہونا ایک کون فی الحجز ہے اگرچہ واحد بھی شخص ہے بھائی یہ کوئی نماز ہے جڑی وہ پڑھ رہے ارد مغصوبہ جی کو شہبے لیکن وہ متعدد ہے باعتبار اس کے کہ وہ کون من حیث انہ صلاۃ ہے
اور کون من حیث انہ غصب ہے. ہن ویکھ ادھر تیرا کون کڈے جی تینوں کون کھوائے. ادھر دھیان کر کون میں نہیں ہونا. بودن دلیل جمہور کی اجتماع کے جواز پر واحد نوعی جو کہ متعدد الجہت ہے, جو کہ شرح دیکھنا, جو کہ متعدد الجہت ہے نا, واحد نوعی, اس میں اجتماع جائز ہے. کس کا؟ وجوب کا بھی, دونوں جمع ہو سکتے ہیں. ادھر دیکھ دلیل جمہور کی وجوب اور حرمت کے اجتماع کے جواز پر کس میں؟ اگو بھی دفعہ ہونا. واحد نوعی متعدد الجہت میں, واحد نوعی اس میں وجوب اور حرمت کا اجتماع کیا ہے؟ جائز ہے. سنیں, اور صلاح اور دلیل کس پر؟ صحت صلاۃ پر. کس میں؟ جیسا کہ دونوں پر یہ بات آ رہی. ہن سن, دلیل ہماری ان دونوں گلاں ہوتے. دلیل ہماری عدم اتحاد متعلقین, وجوب کا متعلق اور یہ دو میں انہاں وچ اتحاد کوئی نہیں, حقیقتاً وکھرے وکھرے نے. یعنی وجوب کی جہت اور حرمت کی یہ مختلفان ہیں. او کہ میں وجوب کا متعلق, وجوب کے جس کے ساتھ تعلق پکڑتا ہے وہ عبادت اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ تو وجوب کا متعلق اور حرمت کا متعلق ملک غیر کو بلا رضا استعمال کرنا. حرمت کا متعلق کون ہے؟ استعمال ہو. اور وجوب کا متعلق تو دونوں دے متعلق بکھرے بکھرے ہوئے کو کونا. ایک دا متعلق عبادت اللہ, ایک دا متعلق وقال فی دلیل. ہوں جو اگلی عبارت حل کرنی ہے. اور فرمایا فی دلیل عدم اتحاد المتعلقین حقیقتاً کی کہا کہ کیونکہ وجوب صلاۃ مکان خاص میں کی او کون فی الحیض, وجوب صلاۃ کس میں؟ یعنی اگرچہ ہے یہ وجود صلاۃ واحد بھی شخص, بھئی کوئی نماز ہے جڑی ارد مغصوبہ جو ہو رہی, واحد بھی شخص نہیں ہے گی, یہ وہی نماز کی نماز ہے. لیکن یہ وجود صلاۃ متعدد ہے باعتبار اس کے کہ وجود من حیث انہ اور وجود من حیث وہ جڑا کون نہیں ہے گا ان کا معنی وجود. دھیان کری آخر تک کہنے کے اس عبارت کا بھی یہ مطلب سی کہ لیکن متعدد ہے باعتبار اس کے کہ وہ وجود ہے اس حیثیت سے کہ وہ, اور وجود ہے اس حیثیت سے کہ وہ, پس وجودان کونان مختلف ہو گئے ہیں. کس حیثیت سے؟ پس مختلف ہو گیا وجوب کا, بکھرے بکھرے ہو گئے. تو لہٰذا اے جڑا واحد نوعی ہے ان دے وچ وجوب تے حرمت کٹھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک جہت نال واجب ہے, ایک جہت نال جہتاں مختلف نے. جہتاں اگر جہت ایک ہوئے حقیقتاً یا حکماً اے محال ہے اور اس کی تکلیف بھی محال ہے, ہو نہیں سکتا. جی یہ ہے مفہوم مصنف کے قول کا کہ پس بے شک کون فی الحیض کی او پہلی لین بیک فَإِنَّ وجود الصلاۃ فی المکان الخاص. سنیں, وَإِنْ كَانَ شَخْصًا وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا. سنیں, لَكِنَّهُ مُتَعَدَّدٌ أَنَّهُ كَوْنٌ مِّنْ حَيْثُ پچھوں بیک لَكِنَّهُ مُتَعَدَّدٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ وجود وَكَوْنٌ مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ وَوُجُودٌ مِّنْ حَيْثُ إِنَّهُ. تو وجودان تو مختلف ہیں, تو لہٰذا یہ جمع ہو سکتے ہیں.
ارد مغصوبہ وچ نماز اے وجوب واجب بھی ہے تے حرام بھی واجب ہے اللہ کی عبادت ہونے کے اعتبار سے حرام ہے ملک غیر کو بغیر رضا کے استعمال کے اعتبار سے وہ سمجھے ہی ہماری دلیل متعلقین کا عدم اتحاد حقیقتاً اور بین سور واسطے بدی انہیں اس بات کے کہ وجوب کا متعلق صلاۃ ہے اور حرمت کا متعلق اور انفقاق ہر ایک کا دونوں سے دوسرے سے معقول بات ہے بکھرے بکھرے ہیں کیونکہ وجود فی الحیز اگرچہ ہے یہ وجود ایک او کی صلاۃ ارد مغصوبہ میں یار واحد بھی شخص لیکن یہ جو وجود کون فی الحیز ہے یہ جو وجود فی الحیز ہے متعدد ہے اس اعتبار سے کہ وہ وجود ہے اس حیثیت سے کہ وہ نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور وجود ہے اس حیثیت سے کہ وہ غصب ہے لہٰذا دونوں کے متعلقان مختلف ہو گئے جی ہماری دلیل عدم اتحاد متعلقین ہے حقیقتاً کیونکہ وجود فی الحیت اگرچہ ہے وجود فی الحیت واحد بالشخص لیکن وجود فی الحیت متعدد ہے اس اعتبار کے ساتھ کہ وجود اس حیثیت سے کہ وہ نماز ہے اور وجود اس حیثیت سے کہ وہ غسل ہے